نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری سورت تفسیر کے لیے ہے سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ العصر تک انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب زمین سخت ہلا دی جائے گی اور اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہے، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها میں جو زلزلہ ہے، زلزلت اور زلزالہ، اس کا مطلب ہے زلزلہ یزلزل زلزلتن و زلزالن، یہ چاروں حروف ایک ہی مادے سے نکلے ہیں۔ زلزالن یعنی کہ اس کا مطلب ہے سخت ہلایا جانا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے نفخے کے ساتھ آنے والا زبردست زلزلہ، کیونکہ دوسرے نفخے کے ساتھ ہی مردے قبروں سے نکلیں گے، جیسے فرمایا گیا سورۃ الزمر میں ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یکلخت وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ زلزالہ اپنے زلزلے سے مراد یہ ہے کہ زمین کو سخت ہلا دینے کے لیے جتنا زبردست زلزلہ ہونا چاہیے، اس قسم کے زلزلے کے ساتھ وہ سخت ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، اثقال ثقل ان کی جمع ہے، یعنی کہ مسافر کا سامان اور وہ نفیس چیزیں جن کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ اور یہاں اثقالہ کا مطلب یہ کہ زمین نے جو کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ سب کچھ نکال کے باہر کر دے گی۔ یا ثقلن جو ہے وہ جمع ہے جو حمل کو بھی کہتے ہیں نا، ثقلن جو ہے حمل کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا سورۃ الاعراف میں فلما اثقلت، بس جب وہ عورت بھاری ہو گئی۔ اس صورت میں زمین کو حاملہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی کہ شدید اتنا ہوگا زلزلہ کہ زمین پھٹ جائے گی، اور اس میں جو فوت شدہ لوگ ہوں گے یا جو کچھ بھی زمین نے اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ باہر نکال کر خالی ہو جائے گی، جیسے سورۃ الانشقاق میں بھی ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ہر انسان ہی اچانک پیش آنے والے واقعات سے دہشت زدہ ہو کر یہ الفاظ کہے گا، خصوصاً کافر جو قیامت کا منکر تھا، اس کے لیے تو یہ بات حد سے زیادہ تعجب انگیز ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یعنی زمین وہ سب کچھ بیان کرے گی جو اس پر کیا گیا، اور بتائے گی کہ کس نے کس وقت کیا نیکی کی اور کیا بدی کی۔ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ ہم زمین پر جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ زمین بھی ہماری گواہی دینے والی ہے، اور اللہ کے ہمارے ہر ہر لمحے کا حساب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائیوں سے چھپے ہوئے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس میں جو يَصْدُرُ ہے کا مطلب ہے وہ واپس لوٹیں گے، یعنی پہلے قبروں میں گئے تھے، اب وہاں سے حساب کے لیے میدان محشر میں اللہ کے حضور واپس لوٹیں گے، جیسا کہ فرمایا سورۃ البقرہ میں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اشتاتن جو ہے وہ شتن کی جمع ہے، یعنی کہ الگ الگ، اور لیورو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حمزہ رو یا ہے، یعنی کہ ارا یری اراءتن، یعنی کہ وہ دیکھ لیں گے، ان کو دکھا دیے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اکیلا اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوگا، اس کا قبیلہ، اس کی جماعت، کوئی دوست احباب اس کے ساتھ نہ ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں فرمایا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔
الگ الگ ہو کر وہ اس طرح لوٹیں گے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی، یعنی کہ انسان کو جب اس کے نامہ اعمال دیا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اس نامہ اعمال کو پڑھو، اور پڑھ کے انسان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کہاں کہاں پہ کیا کیا، اس کا وہ خود اپنا محاسبہ کر سکے گا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ الگ الگ گروہ کی شکل میں میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ فردن فردن پیش ہوں گے۔ اور صورت نمل میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کو جدا جدا قسمیں بنائی جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یراہ کا مطلب ہے رآ یرا رؤیتن رؤیتن، یعنی کہ جو میں نے اوپر بھی بتایا تھا کہ اس کا جو مطلب ہے، اور اس میں جو ہے دیکھنا، اور جو ذرتین ہے اس کا مطلب ہے بکھرے ہوئے غبار، یعنی کہ بکھرے ہوئے غبار کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو روشن دان میں سورج کی شعاؤں سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور چھوٹی جو چونٹی ہوتی ہے نا، بالکل چھوٹے سائز کی، اس کو بھی ذرتن کہا جاتا ہے۔ تو اب کافر ہو یا مسلمان، اس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا، اور جو امال کا دفتر ہے اس میں سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوگی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں ہے، 4 سے 9 تک میں ہے نا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ البتہ اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہوگی، چنانچہ کافروں کے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے، اور وہ انہیں آخرت کے بجائے دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ فرمایا نا کہ انہیں کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، یعنی کہ کافر جو ہوتے ہیں، جو ایمان پر نہیں ہوتے، وہ جتنے بھی نیک امال کر لیں، لیکن ان کے امال ان کو دنیا میں تو فائدہ دے سکتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کی پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جب تک آپ کے تمام امال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ جب آپ ایمان لائیں گے اس کے بعد جو عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت کے لیے محفوظ کیے جائیں گے، اور ان کا حساب، ان کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں صحیح احادیث کی روشنی میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور سفارش کے مفید نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، ان پر جنت حرام ہو جائے گی۔ البتہ بعض اعمال یا کسی شفاعت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، جیسے کہ ابو طالب کو صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور کفار جو ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے جہنم کے مختلف درجات میں ہوں گے۔ منافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اور اہل ایمان کو ان کی برائیوں کی سزا جب ملے گی جب یہ تمام شرائط موجود ہوں، مطلب گناہ کبیرہ ہوں، اسے توبہ کیے بغیر وہ فوت ہو جائیں، اور ان کی نیکیاں میزان میں بھاری نہ ہو سکیں، اور ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہو، ان کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے وہ مغفرت کے مستحق ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف نہ کیا ہو، کیونکہ گناہ گار مومن اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے بخش دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جامع اور نذیر آیت قرار دیا ہے، یعنی کہ جو شخص دنیا میں ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور انسان بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، اور ہمارے برے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ عفو درگزر فرمائے اور ہمیں بخش دے۔ سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ والعادیات ضبحا، عادیات جو ہے سورۃ العادیات، اس سورت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور اس میں شواہد کے ساتھ انسان کا ناشکرہ ہونا اور اس کے بخیل اور حریص ہونے کا بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی قیامت کا تذکرہ ہے۔ والعادیات ضبحا، العادیات، عادیات ادا یادو ادون سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے دوڑ لگانا، اور دفن و سواس کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کے جوف سے نکلتی ہے، جو نہ سانس کی آواز ہوتی ہے نہ ہی نہانے کی، اور اس کے لیے اس کا معنی ہے کہ ہانپ کر، یعنی کہ وہ ہانپنے لگتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ وہ ہانپنے لگتا ہے۔ اس آیت میں اگرچہ گھوڑوں کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر لغت عرب میں جو ہے دبن کا لفظ گھوڑوں کے لیے ہی آتا ہے،
یا پھر کتے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ آواز مخصوص انہی دو جانوروں کی نکلتی ہے۔ اور لیکن یہاں پر جو باقی کوالٹیز بیان ہوئی ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ آیت میں کتے مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے گھوڑے ہی مراد لیے گئے ہیں۔ یہاں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کو بطور شاہد پیش کیا گیا ہے، مطلب بطور گواہ پیش کیا گیا ہے، کہ وہ گھوڑے مسلمانوں کے ہوں یا کافروں کے، انہیں غازیوں کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا، کیونکہ مقصد گھوڑوں کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں آئندہ ہونے والے دعوے کی دلیل کی شرط کے طور پر پیش کرنا ہے۔ فالموریات قدحا، فالموریات میں جو اورا، یوری اور ایرا ان سے نکلا، یعنی چقمق، پتھر سے آگ نکالنا، اور قدحن کا مطلب ہے کہ آگ نکالنے کے لیے پتھر پہ پتھر مارنا، یعنی کہ جب وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں تو ان کے جو سم ہیں وہ پتھروں پہ پڑتے ہیں تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبح، مغیرہ کی جمع ہے، یہ مغیرات جو ہے مغیرہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے لوٹنے کے لیے یا حملہ کرنے والے، لوٹنے کے لیے حملہ کرنے والے۔ فاثرن به نقا، نقن کا مطلب غبار، یعنی کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو وہ غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمع، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اور ان سب باتوں کو بتانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، یہ نعمت کا انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا ہے انسان۔ اصل میں کنوز جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں جو کوئی چیز نہ اگاتی ہو، جو بے پھل ہو۔ اس صورت میں پہلی 5 آیت میں قسمیں اٹھانے کے بعد چھٹی آیت میں حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ انسان یقیناً اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، اور یہ پانچوں قسمیں اس دعوے کی دلیل اور شاہد کے طور پر لائی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے بہت وفادار ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اور وہ اتنی شکر گزار ہوتے ہیں کہ رات میں جب وہ انہیں لے کر نکلتے ہیں تو وہ بلا چوں چرا چل پڑتے ہیں، نہ وہ اپنے آرام کی فکر کرتے ہیں، نہ وہ رات کی تاریکی کی وجہ سے گھبراتے ہیں۔ بس وہ مالک کے کہنے پر سچی نیت کے ساتھ اس طرح سر پر دوڑتے ہیں کہ ان کے جوف سے آوازیں نکلتی ہیں، تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کے سم جہاں پڑتے ہیں ان کی ٹھوکر اور رگڑ کے ساتھ پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ پھر صبح کے وقت جب وہ ہر چیز آرام کر رہی ہوتی ہے، ان کے مالک انہیں لے کر دشمنوں کو لوٹنے کے لیے دھاوا بولتے ہیں تو اس پر بھی وہ غبار اڑاتے ہوئے دوڑ چلتے ہیں، خواہ غبار کے ساتھ ان کی سانس گھٹ رہی ہو، چاہے آگے دشمنوں کی تلواریں ہوں، تیر ہوں، نیزے ہوں، اور ان کے سینے چھید ہو رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور اسی حالت میں وہ دشمنوں کی جماعت کے وسط میں جا گھستے ہیں۔ گھوڑے اپنے اس مالک کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں جو ان کی تھوڑی بہت خدمت کرتا ہے، جس نے نہ تو انہیں پیدا کیا ہے نہ وہ ان کا حقیقی رازق ہے۔ تو کیا انسان اللہ کے کہنے پر جو کہ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اتنی تگ و دو کرنے اور قربانی دینے پہ تیار ہے؟ وہ خود مانے گا کہ یقیناً نہیں، تو پھر اس کے ناشکر ہونے میں کیا شک ہے؟ یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اتنی نعمتیں دیتا ہے، اتنا سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کے بجائے ہر لمحہ ناشکری کا شکار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اور یہ خود انسان کو اپنے اعمال سے اندازہ ہوتا ہے، ہر انسان اپنے اعمال کو بہتر جانتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ کتنا شکر گزار اور کتنا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی اس ناشکری کا سبب مال کی شدید محبت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرص، طمع اور بخل کی بد عادتیں ہیں، جن کی وجہ سے انسان اپنی نعمتوں کو دینے والے کو بھلا بیٹھا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یعنی انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے اور وہ مال سے شدید محبت کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی کے حقوق جو ہے ان کی ادائی میں کوتاہی کرتا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ سب کچھ نکال باہر پھینکا جائے گا جو قبروں میں ہے، اور اسے موجود تمام مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے باہر نکالا جائے گا؟ افلا یعلم، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اس وقت سے نہیں ڈرتا کہ جب وہ اپنے مالک کو جواب دے گا؟ یہ ہم انسانوں کے لیے بھی ہے نا کہ ہم لوگ اپنے کمانے میں، اپنے کاموں میں، اپنے ہر چیز میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ نماز کے لیے اذان ہو چکی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، وقت سے نماز ادا کرنی ہے۔ یا مرد حضرات کا بھی یہی کہ اپنے آفس میں، اپنے دیگر بزنس میں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے کہ کب اذان ہو گئی اور کب نماز کا وقت داخل ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا، اگلی نماز کا وقت ہو گیا، اور ان کو اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ پہلے نماز پڑھتے۔ یہی خواتین کا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں اتنی بزی ہو جاتی ہیں تو ان کو خیال نہیں رہتا ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خیال رہتا ہے کہ ہاں ابھی پڑھنا ہے، ابھی پڑھنا ہے، اور وہ نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو کے ختم بھی ہو جاتا ہے اور ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ایک قسم ہے۔ وحصل ما فی صدور، دوسرے اعمال تو پہلے ہی ظاہر ہو چکے تھے، مگر جو دل کے نیت اور ارادے کے متعلق خیال ہوگا کہ اسے کون جانتا ہے تو اس وقت وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے، جیسے کہ فرمایا سورۃ الطارق آیت نمبر 9 میں،
یوم تبل السرائر، جس دن پوشیدہ راز ظاہر کیے جائیں گے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اس آیت پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ تو ہمیشہ ہی بندوں کے حالات سے باخبر ہے، پھر اس دن کو خاص کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن جب ظاہری عادت سے سرزد ہونے والے اعمال کے علاوہ دلوں کے اعمال بھی ظاہر کر کے ان کو بھی جزا و سزا دی جائے گی، تو اگر پہلے کسی کو شک تھا تو اس دن وہ بھی دور ہو جائے گا کہ یقیناً ان کا رب ان کے متعلق خوب خبر رکھنے والا ہے. ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر لمحے کا حساب رکھا ہوا ہے، اور یہ اعمال ہمارے سامنے ظاہر کیے جائیں گے. ہمارے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم نے ان سے کیا کیا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا تھا، اور ہم نے ان سے کیا کام لیا، ان کا جو مقصد تھا اس کو ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا. اور جو ان سے گناہ کیے، جو ان سے برے کام کیے، ان سب کا بھی ساتھ دیں گے. اسی طرح زمین بھی اپنے اوپر چلنے والوں کا، ان پہ رہنے والوں کا جو ہے وہ پورا حساب دے گی، بتائے گی کہ انہوں نے میرے اوپر کیا کیا کیا، یعنی کہ تمام گواہیاں دی جائیں گی. اللہم حسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کرے. سورۃ القاریعہ. القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ صورت مکی ہے اور اس میں قیامت کے احوال، اعمال کے وزن اور ان کی جزا و سزا کا بیان ہے. القاریعہ، قرع یقرع قرعن سے نکلا ہے، یعنی کہ شدت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانا. اور القاریہ جو ورڈ ہے اس سے ملتے جلتے اور نام بھی ہیں: الطامہ، الصاخہ، الحاقہ، الغاشیہ، الواقعہ. یہ سب جو ہے وہ قیامت کے نام ہیں، کیونکہ شور کی جو آواز ہوگی کانوں اور دلوں کو بلکہ ہر چیز کے ساتھ شدت سے ٹکرائے گی، حتیٰ کہ اس آواز کی وجہ سے زمین اور پہاڑ وغیرہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں فرمایا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اور زمین اور پہاڑ کو اٹھایا جائے گا، بس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے ایک بار ٹکرا دینا. ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یعنی کہ وہ القاریہ کیا ہے، اس قدر عجیب اور کتنی خوفناک ہے. تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ قاریہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اتنی عظیم الشان اور عجیب و غریب ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کی شدت اور عظمت کو نہیں جانتا کہ تجھے بتائے. ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس نے خود ہی اگلی آیت میں اپنے فضل سے اس کا حال کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی الفراش جو ہے وہ مفرد ہے جس کا فراشہ، یعنی کہ پروانے. یعنی جس دن پروانے، جس طرح پروانے بے شمار تعداد میں ایک دوسرے کے گرد اڑتے ہیں، گھومتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہوئے آگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سب لوگ ایسی ہی پریشانی اور تیزی کے ساتھ میدان حشر میں بلانے والے کی طرف جائیں گے. جیسا کہ سورۃ القمر میں فرمایا آیت نمبر 7 اور 8 میں، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے. اور آیت نمبر 43 میں فرمایا سورۃ ابراہیم میں، اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے. اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 108 میں فرمایا اس دن وہ پکارنے والے کا پیچھا کریں گے جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور وہاں پہنچ کر بھی انہیں قرار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسی طرح بے قرار اور بےتاب ہو کے پھرتے پھریں گے، بھاگتے پھریں گے. اور اسی کے بارے میں آیت نمبر سورہ عبس میں آیت نمبر 34 سے 37 تک میں یہی بتایا گیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. العین کا مطلب ہے اون یا رنگین اون، اور منفوش کا مطلب ہے دھنکی ہوئی. یعنی قیامت کے دن پہاڑ دھنک کر اون یا روئی کے گالوں کی طرح کر دیے جائیں گے. جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 105 میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا رب انہیں خوب اچھی طرح دھنک کر رکھ دے گا، کیونکہ پہاڑ سرخ، سیاہ، سفید اور بے شمار رنگوں والے ہیں. اس سے جب وہ دھنکے جائیں گے تو رنگی اور دھنکی ہوئی اونٹ کی طرح ہو جائیں گے. اور قیامت کے دن جو پہاڑوں پر گزرنے والے مختلف احوال ہیں ان کے بارے میں سورہ نبا میں بھی تفصیل بیان کی ہے، انشاءاللہ وہ سورہ نبا میں پڑھیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، موازین میزان سے نکلا ہے.
اس کی جمع میزان کی جمع ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے ترازو، یعنی ترازو کی پلڑی۔ اس کے بعد امال کا وزن ہوگا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے اس کی نیکی، یعنی کہ اس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ فہوا فی عیشت راضیہ، تو عیشا یعنی کہ زندگی کی حالت، راضیتن راضی، خوشی والی زندگی، تو یعنی کہ جب جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ وہ اما من خفت موازین، اور جس کے پلڑے جو ہے وہ ہلکے ہوں گے، تو وہ اما ادراک ماہیہ نار حامیہ، اما من خفت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، یعنی کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کو جہنم کا گہرے گڑھا جو ہے نا، یعنی حاویہ کا مطلب جو ہے وہ جہنم کا گہرا گڑھا ہے، اور امہ حاویہ کا مطلب ہے کہ ماں جو ہے نا، اس کی گود، اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ بچے کے لیے ایک ٹھکانہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ بچے کو وہ اپنی گود میں جگہ دیتی ہے، تو یہاں بتایا گیا فامہ حاویہ، تو اس کی ماں حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور اس ماں ادراکا کے ساتھ سوال کر کے اس کی حولناکی کو نمایاں کیا گیا ہے کہ ماہیہ اصل میں ماہیہ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہیں کہ سخت گرم آگ، یعنی کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، تو آگے بتایا گیا نارون حامیہ، یعنی کہ وہ حاویہ صرف ایک بے انتہا گہرا گڑھا ہی نہیں ہے بلکہ سراسر آگ ہے جو سخت گرم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری آگ یعنی کہ جو دنیا میں آگ ہے، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک آگ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے، اللہم اجرنی من النار۔ اور ہم سوچیں کہ اگر ہمارے ہاتھ پہ کسی بھی جگہ پر ایک ہلکا سا چنگاری ٹچ ہو جاتی ہے، کسی گرم چیز پر ہم ہاتھ لگا دیتے ہیں تو ہمیں کتنی جلن ہوتی ہے، جہنم کی آگ اس کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ابو مطرف فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے 2958، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اے آدم کے بیٹے تیرے مال میں، تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ الہاکم التکاثر میں الہا جو ہے، الہاکم کا مطلب الہا یلہی لہون سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ چیز اس کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنی دلچسپی جو ہمیں اہم ترین چیزوں سے بھی غافل کر دے۔ اور کثرتن جو ہے، یہ تکاثر جو ہے یہ کثرتن سے نکلا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، ایک دوسرے سے ہرس، ایک دوسرے کی مقابلہ، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے، اور اتنا حد تک غافل ہو جائے کہ وہ آخرت کو ہی بھول جائے، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مال، اولاد، جاہ و شرف، الغرض دنیا کے ہر چیز دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس، اور پھر حاصل ہو جانے کے بعد اس پہ فخر کرنا، مقابلہ کرنا، لوگوں کو دکھانا، اور پھر اسی میں اتنے غافل ہو جانا کہ مزید اس میں بڑھتے رہنا، بڑھتے رہنا، بڑھتے رہنا، آخرکار وہ وقت آ جائے کہ موت کا وقت آ جائے اور انسان جو ہے وہ قبر کو جا کے دیکھ لے۔ اس ہرس کی حد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6436، اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی، اور اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ حرص 2 چیزوں کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ انہیں اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور شر اونچا ہونے کی ہرس اس کے دین کو خراب کرتی ہے، یعنی کہ انسان اگر دین پر ہے اور اس کے باوجود وہ مال اور ہرس میں مبتلا ہو گیا، شرف کی، مشہوری کی، تو وہ جو ہے وہ اس کا دین اس کی وجہ سے خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اور کس چیز نے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکام سے، اس کے دین سے اور آخرت سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ حتی زرتم المقابر، زرتم کا مطلب ملنے کے لیے جانا، اور مقابر جو ہے وہ مقبرہ کی جمع ہے، یعنی کہ دفن کرنا، قبرستان۔ زرتم المقابر اس کا مطلب ہے قبرستان جا دیکھے، اور اس کا مطلب ہے کہ تمہاری موت آ گئی، یعنی کہ موت آنے تک یہ غفلت طاری رہی،
بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی گئی غفلت کا نشہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 6421۔ کلا سوف تعلمون، یعنی وہ اپنے غفلت کا انجام، تم اپنے غفلت کا انجام جان لو گے، تاکید کے لیے بات دہرائی گئی ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی کہ مسلمان اور کافر سبھی جہنم کو دیکھ لیں گے اور تم جہنم کو ضرور بالضرور دیکھو گے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا آیت نمبر 71 میں سورۃ المریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی اس پر وارد ہوگا، پھر وہ اسے اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھ لے گا اور اسے کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ علم الیقین جو ہے یہ یقین کی قسم ہے۔ یقین کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عین الیقین، علم الیقین، پھر ایک ہوتی ہے عین الیقین، اور پھر ہوتی ہے حق الیقین۔ یعنی کہ اس کو مراد اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو جو علم ہو، جس کے بارے میں اس کو معلومات ہو، تو وہ اس کا علم الیقین ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے بارے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کا وہ عین الیقین ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے اوپر تجربہ کر لے تو وہ حق الیقین ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اس طرح دیکھا جائے کہ جیسے فرض کریں کہ کسی جگہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے، کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا علم الیقین۔ لیکن جب آپ اس آگ کو قریب سے جا کے دیکھیں گے اور تو وہ ہو جائے گا آپ کا جو ہے وہ عین الیقین، یعنی کہ آپ شاہد ہیں وہاں پر کہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ گواہ ہیں کہ وہاں پر آگ لگی ہے۔ کیونکہ دور سے اگر آپ نے کسی سے سنا کہ آگ لگی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی غلط فہمی ہو، آگ نہ لگی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور چیز ہو لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ وہ آگ ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ آگ ہی لگی ہوئی ہے۔ اور جب آپ اس کے قریب گئے، اتنا قریب کہ آپ نے اس کو چھو کر دیکھ لیا یا پھر اس کی حرارت کو محسوس کر لیا عملی طور پر، تو یہ جو ہوگا درجہ یقین کا، یہ ہوگا حق الیقین۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، پھر ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ ابھی ہمیں صرف معلوم ہے نا کہ قیامت آنے والی ہے، علم رکھتے ہیں ہم اس چیز کا۔ پھر جب قیامت اپنے قریب ہم دیکھ لیں گے تو وہ ہوگا عین الیقین، اور پھر جب ہم اس کے جو حولناکیاں ہیں ان سے گزریں گے، قبر کے حالات سے گزریں گے، تو وہ ہوگا ہمارا حق الیقین۔ لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہر ایک نعمت کے اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اور دنیا میں کس نے کس نعمتوں کو کس طرح حاصل کیا اور ان سے کیسے فائدہ اٹھایا، اور ان کے حقوق کہاں کہاں تک ادا کیے، یعنی کہ صحت، عافیت، کھانا پینا، دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا کہاں تک شکر ادا کیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی لذت اور معمولی سے معمولی عافیت ایسی نہیں کہ جن کے بارے میں سوال نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے۔ اس نے ان کو مہمانی میں کھجور اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ نے گوشت اور کھجوریں کھائیں، اوپر سے میٹھا پانی پی لیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ مسلم کی آیت حدیث ہے، حدیث نمبر 2038، سورۃ العصر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم کہ بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ سورہ جو ہے یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، مگر نہایت جامع صورت ہے۔ ابن قیم اور شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی کہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر لوگ تنہا اسی صورت پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اتنی جامع صورت ہے یہ۔ قرآن مجید میں مذکور قسمیں عام طور پر اس دعوے کی دلیل ہے کہ جو قسموں کے بعد مذکور ہوتا ہے، اسی طرح اس صورت کا جو مفہوم ہے اس میں خسارے کا مفہوم ذہن میں لانا ضروری ہے۔ یعنی کہ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ نفع، خسارہ یا نفع کسی نہ کسی تجارت اور بے میں ہوتا ہے، جس میں آدمی اپنا جو سرمایہ لگاتا ہے، اگر اس کا مال جو ہے وہ فروخت ہو جائے اور اس کو محنت سے بڑھ کر آمدنی ہو جائے تو یہ اس کا نفع ہے۔
اور اگر اس کے اپوزٹ ہو تو وہ اس کا خسارہ ہے۔ اور اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت کی دلیل دی گئی ہے کہ چار صفات والے لوگوں کو چھوڑ کر ہر انسانی خسارے میں ہے، کیونکہ انسان کے پاس راس المال صرف اور صرف زمانے کا کچھ حصہ اس کی عمر ہے، جیسے کہ فرمایا سورۃ الفاتر میں آیت نمبر 37 میں، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا، اور یہ سرمایہ ایسا ہے جو بہت تیزی سے خود بخود ختم ہو رہا ہے، اگر ختم ہونے سے پہلے پہلے اس سے قیمتی چیز یعنی کہ وہ چاروں صفات حاصل کر لے تو نفع ہے، ورنہ خسارے ہی خسارہ ہے۔ جس طرح برف بیچنے والا اس کے پگھلنے سے پہلے پہلے اسے فروخت کر لے تو اس کو اچھی قیمت اس کی حاصل ہو جائے گی، تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ اگر اس کی برف پگھل گئی تو، کیونکہ برف تو انتظار نہیں کرے گی، جس طرح ہماری عمر ہمارا وقت ہمارا انتظار نہیں کر رہا کہ ہم نیک مال کریں تو وہ گزرے، اس کا کام تو گزرنا ہے، وہ گزر رہی ہے، اسی طرح برف بھی جو ہے وہ کسی انسان کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ وہ تحلیل ہوتی چلی جائے گی، اور پھر اس شخص کو جو برف بیچ رہا ہے جب وہ بیچ نہیں پائے گا اور وہ برف پانی بن جائے گی تو اس کے لیے پھر خسارے ہی خسارے، اس خسارے میں کچھ شک ہی نہیں بچا۔ ان الانسان فی خسر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خسارے سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ خسارہ جو ہے وہ اس کے راس المال کو ضائع کرنے کا نام ہے، اور انسان کا جو راس المال ہے وہ اس کی عمر ہے، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عمر ضائع نہ کر رہا ہو، کیونکہ آدمی پر جو گھڑی گزرتی ہے اگر اللہ کے نافرمانی میں گزرتی ہے تو اس کے خسارے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ مباح اور جائز کاموں میں گزرے تو پھر بھی خسارہ ہے، کیونکہ اس گھڑی میں آدمی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا لیکن وہ نہیں کر سکا، اور اگر اطاعت اور نیکی میں گزری تو یہی نیکی اس سے بہتر طریقے پر یا اس سے بھی مزید اچھی طرح ہو سکتی تھی، جو کہ وہ نہیں کر سکا، کیونکہ نیکی کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ کے جلال اور قہر کے مراتب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب جس قدر کسی شخص کو ان درجات کا علم ہوگا ان پر عمل کرے گا اور دوسروں کو ان کی تعلیم دے گا اور خود صبر اور صبر کی دوسروں کو صبر کی تلقین کرے گا تو اس کا جو خسارہ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو جائے گا، ورنہ اعلیٰ درجے کو چھوڑ کر ہم ادنا درجے پر اکتفا کر لیں گے تو ہم ایک طرح سے خسارے میں ہی ہیں، بظاہر تو ہمیں لگے گا کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی پوٹینشیل ہے، ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے کم پر اکتفا کر لیا، ہم نے اعلیٰ درجے پہ نہیں گئے، ہمیں نیکی کے اعلیٰ درجے پہ جانے کی ہی ہمیشہ کوشش کرنی ہے، ہم جو بھی کام کریں وہ ایکسلنس لیول پہ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی قسم کے خسارے سے ضرور ہی دو چار رہتا ہے، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ ایمان دل زبان اور ارکان تینوں کے اعمال کا نام ہے۔ حق یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کو الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے اس جز کو کوئی شخص معمولی سمجھ کر اسے بے اتنائی نہ برتے، بلکہ عمل صالح میں جو حق کی وصیت ہے صبر کی وصیت ہے اس کو الگ الگ اس لیے ذکر فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ذات کی حد تک عمل صالح نہ کرے اور یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اب خسارے میں محفوظ ہوں، بلکہ اس کو یہ علم یہ عمل دوسروں کو بھی اور یہ صبر دوسروں کو بھی سکھانا ہوگا، یعنی کہ جب ہم ایمان سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ایمان ہے، جب تک ہمارے پاس ایمان نہیں ہے ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے۔ ایک بار جب ہم علم حاصل کر لیں، ہم ایمان لے آئیں اور اس کے بعد ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد ہم علم پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد ہمیں اس جگہ اکتفا نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو بہترین عمل کرنے والے ہیں، اب تو ہم جنت میں جانے کے لیے بالکل جو ہے وہ تیار ہے، لیکن ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے عمل کو اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس علم کی تلقین کرنی ہے، جو علم ہم نے سیکھا وہ علم ہمیں دوسروں کو سکھانا ہے، جو عمل ہم اچھے کرتے ہیں ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ آپ کو بھی ایسے عمل کرنے چاہیے، اور جو کچھ اچھے کام ہم کریں ہمیں دوسروں کو سکھانا لازمی ہے، اور دوسروں کو صبر کی بھی تلقین کرنی ہے۔ متواصوا بالحق، خسارے سے بچنے کے لیے عمل سے خالی ایمان کافی نہیں بلکہ، اور نہ ہی صرف خود عمل کر لینا کافی ہے بلکہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا حق کی تاکید کرنا بھی ضروری ہے۔ حق سے مراد وہ ہدایت ہے جو وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، جس میں قرآن حدیث دونوں شامل ہیں، پھر ان تینوں چیزوں پر یعنی کہ حق پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں جو تکلیفیں اور مسائل پیش آتے ہیں ان پر خود پر صبر کرنا ہوگا، اور تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے نیکی کے راستے کی طرف اور حق کے راستے کی طرف جائیں اور ہم پر آزمائش نہ آئے، لیکن آزمائش پر صبر ہی دراصل انسان کو جنت تک پہنچانے کی سیڑھی بنتی ہے۔ کچھ کبھی کبھی لوگوں کی طرف سے جو ہے مسئلے ہوتے ہیں کہ کوئی خلاف ہو جاتے ہیں، لوگ اختلاف کرتے ہیں، کبھی اور طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کبھی صحت کی طرف سے مسائل ہوتے ہیں، کہ جو بھی مسائل ہے انسان اس پر صبر کرے اور اپنے حق پہ ڈٹا رہے، اپنے کام کو کرتا رہے تو یہ اس کے لیے آخرت کے لیے اس کے بہتر ہو سکتا ہے۔ تواصل سے مراد ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا،
اور جس کا مطلب ہے کہ سب مسلمان ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہیں. پھر آدمیوں کا ادا کرنے سے یہ فرض ادا نہیں ہوتا. وتواصوا بالصبر، صبر کا معنی باندھنا اور روکنا ہے، اور یہ 3 قسم کا ہے: حق پہ صبر اور اس کی مسلسل پابندی، مثلاً توحید، اتباع سنت، نماز روزے پہ پابند رہنا. اسی طرح برائی سے صبر مطلب یہ کہ شرک، زنا، قتل ناحق، جھوٹ وغیرہ سے اور بچنا، اس پہ صبر کرنا. اسی طرح مصیبت پر صبر کرنا، ہر قسم کے جزا و فضا سے پرہیز کرنا. یعنی کہ انسان کی ہر وقت ہمت نہیں ہوتی نا، ایک جیسی طاقت، ایک جیسی ہمت اس میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے ادائیگیاں کرے، ہر تمام سنتوں کی، نماز روزے کی پابندی کرے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اوپر صبر کرے اور وہ ان چیزوں پہ ڈٹا رہے، قائم رہے. اسی طرح وہ گناہوں سے بچنے کی لاکھ کوشش کرے. کبھی کبھی کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ گناہوں کی طرف پلٹنے لگتا ہے، اس کو شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت میں اس کی آزمائش کیا ہے کہ وہ شیطان کو دور کرے اپنے سے، اور وہ حق کی تلقین کرے اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح جب اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھی صبر کرے. تو یہ تمام حالات میں صبر کرنا جو ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، بتواصوا بھی صبر کے درجے پہ آتا ہے. آج کے ہماری یہیں تک تھی کلاس انشاءاللہ. اب ٹیسٹ ہوگا نیکسٹ ویک. اب تو یہ کلاسز ہوں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ ویک ہوگا، اس کے بعد پھر سورت اسٹارٹ ہوگا. سورۃ الہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا اور نہایت مہربان ہے. بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ، حمزہ یحمز حمزن، اور لمزہ، لمزہ یلمز لمزن. یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور دونوں کے آپس میں معنی اس قدر ملتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے اور بعض میں اس میں کچھ فرق کیا ہے. اور دونوں کی مفہوم جو ہے اس میں اشارہ بازی، طعن اور عیب لگانا شامل ہے. جیسے کہ سورۃ القلم میں آیت نمبر 10 and 11 میں فرمایا: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. ہر بہت قسمیں کھانے والے حقیر کی اطاعت نہ کر، جو بہت طعنے مارنے والا یا عیب لگانے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے. اسی طرح سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں فرمایا: وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور تم آپس میں عیب نہ لگاؤ. ان کے یہاں کیا بتایا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے. جو دوسروں کو ہر بات پہ طعنہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسروں پہ عیب ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ پیچھے لگے رہتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ، یعنی لوگوں کی عیب جوئی، ان پر طعنہ زنی اور ان کی تحقیر کا اصل باعث کیا ہے؟ اس کی مال جمع کرنے کی حد سے بڑی ہوئی خواہش اور شدید بخل. اس بخل نے چونکہ اس میں فراغ دلی یا ہمدردی وغیرہ کی کوئی خوبی تو باقی نہیں چھوڑی، اس لیے وہ اپنی کمی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر صاحب خیر پر طعن کرتا ہے اور اس کی عیبجوئی کرتا ہے، تاکہ کوئی اس کے بخل، حرص کی مذمت کی طرف متوجہ ہو ہی نہ سکے. اور منافقین بھی یہی کام کرتے تھے، جیسے کہ سورۃ توبہ میں فرمایا گیا آیت نمبر 79 میں: یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ان پر بھی جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں، سو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے دوسروں کی بدگوئی اور عیبجوئی انسان کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا ظاہر کرتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے ہر سودے اور ہر کام میں کسی اور سے معاملہ کرنے کے بجائے صرف اس سے معاملہ کرے اور اس کا مال جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مال جو انسان کی ضرورت پوری کرنے اور آسائش حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، اب وہی اس کے لیے اصل مطلوب بن گیا. اب وہ اسی کو جمع کرنے اور گن گن کے رکھنے کی دھن میں لگا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا. خلد یخلد خلودا، یعنی کہ ہمیشہ رہنا. اخلدہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس لیے اس آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے: وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا. اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ مال کو موت سے بچانے والا سمجھتا ہے، کیونکہ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ مال جمع ہی کرتا رہ جاتا ہے، نہ وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو جس نے مال جمع کیا ہے، یہ مال اس کو کبھی مرنے نہیں دے گا، بلکہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا.
ورنہ 60-70 برس کی عمر میں اپنے لیے کروڑوں اربوں روپے جمع کرنے اور سینکڑوں برس باقی رہنے والی پختہ اور مضبوط عمارتیں بنانے کا اس کے سوا کوئی اور مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مال اور عمارتیں اسے ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ حود علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا نا سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 128-129 میں، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی کہ جو شخص اپنے لیے مال جمع کر رہا ہوتا ہے نا، وہ آخرت کا جو ایک خیال ہے نا وہ اس کے دماغ سے ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ بالکل اس طرف دھیان ہی نہیں دے پاتا۔ اس کا جو ذہن، اس کا دل، اس کی ساری کوششیں صرف اس طرف رہ جاتی ہیں کہ اس کو مال جمع کرنا ہے، اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور جب آخرت کو بھول جاتا ہے تو وہ سخت دل ہو جاتا ہے، پھر وہ طعنہ زنی کرنا، عیب جوئی کرنا اور اپنے آپ کو اچھا بنا بنا کے لوگوں کو دکھانا، یہ ساری چیزیں کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح لوگ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے خرید و فروخت کریں، سودے بازی کریں، جس سے اس کا مال بڑھے اور کسی کی بھی توجہ اس کے برائیوں کی طرف نہ جائے، بلکہ اس کی جو اچھائیاں وہ دکھا رہے لوگوں کو، سب وہی لوگوں کو نظر آئے۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، اس میں لیمبذن نبذ ینبذ نبذن، یعنی کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھینک دینا، اور اس میں جو نون ثقیلہ ہے نا تاکید کے لیے استعمال ہو، یعنی کہ نون تشدید کے ساتھ جو ہے وہ قسم کا مفہوم دیتا ہے، یعنی کہ یہ خیال ہرگز درست نہیں بلکہ قسمیہ بات یہ ہے کہ اسے ہر حال میں اس دنیا سے جانا ہے، پھر اسے اس کے برا اعمال جو ہیں ان کی پاداش میں حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھینکنے کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس میں حد سے زیادہ تذلیل اور تحقیر نمایاں ہو رہی ہے، یعنی کہ ابھی تو وہ جتنا نیک بن رہا ہے لوگوں کے سامنے اور جتنا لوگوں کو نیچا دکھا رہا ہے، خود اونچا بن رہا ہے، وہ صرف یہیں تک کے لیے محدود ہے، دنیا ہی تک کے لیے محدود ہے۔ آخرت میں اس کو اس کی ان برے اعمال کی وجہ سے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ، یعنی کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے، تم کیا جانو۔ اور یہ جو سوال ہے اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ تم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر خوفناک چیز ہے۔ اور حطمہ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، حطم یحتم، کہ بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ دینے والی چیز، اس میں جو چیز ڈالی جائے گی وہ اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1212 یعنی 1212، یقیناً میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے۔ نار اللہ الموقدہ، اب بتایا جا رہا ہے کہ حطمہ کیا ہے، تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ نار اللہ الموقدہ، یعنی اللہ کی آگ ہے جو کہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ کہنے میں اس آگ کی جو ہولناکی بیان ہوئی ہے وہ کسی اور لفظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی، یعنی موقدہ کہہ کے جو ہے نا اس آگ کی ہولناکی کو بیان کیا گیا، نار اللہ الموقدہ، یعنی کہ یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ یہ آگ جو ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ یہ خطرناک آگ ہے، یعنی کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ 70واں حصہ ہے اس آگ کا۔ التی تطلع علی الافئدہ، تطلع کا مطلب جھانکنا، اور الافئدہ جو ہے وہ فؤاد سے نکلا ہے، اس کے معنی جو کہ فؤاد جو ہے وہ واحد ہے اور افئدہ جو ہے فؤاد کی جمع یعنی کہ دل۔ تطلع علی الافئدہ جو دلوں پر جھانکتی ہے، یعنی وہ صاحب شعور ہے، دلوں میں جو کفر، نفاق اور بخل ہے یا ایمان یا سخاوت ہے، کرم ہے، وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور جلاتی اسی کو ہے جو جلانے کے قابل ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ بھی اگرچہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، مگر یہ جو آگ ہوگی نا حطمہ کی، یہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم کی جو آگ ہوگی نا، مطلب نارمل جو آگ ہوتی ہے تو وہ دل تک پہنچنے سے پہلے آدمی کی موت ہو جاتی ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی، حطمہ کی آگ، وہ جسم کو جلاتے ہوئے دل تک پہنچائے گی، اور دل جب تک مگر آدمی اسے مرے گا نہیں، اور دلوں تک آگ اس لیے پہنچے گی کہ دل ہی گندے عقائد، خبیث نیتوں اور کفر و نفاق کا مرکز ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اوصدہ یوصدو ایصادا، یعنی الباب، دروازہ بند کر دینا، اور موصدہ جو ہے اس کا مطلب ہے بند کی ہوئی، اور عمد ممددہ، عمد کا مطلب عمود کی جمع ہے، یعنی کہ ستون، عماد، عماد سے نکلا، عماد عمود کا مطلب ہوتا ہے ستون، یعنی انہیں جہنم میں لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا،
حتیٰ کہ وہاں کوئی دروازہ کھڑکی یا کوئی شگاف یا کوئی درز بھی باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوں گے تاکہ اس کی، اور وہاں سب طرف سے اس کو بند کر دیا جائے گا تاکہ اس کی تمام تر حرارت ان پر اثر انداز ہو اور انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اس آگ سے، اس تکلیف سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔